بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک بہت ہی خاص بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دل سے سنو، جیسے کوئی اپنے سب سے قریبی دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی کتنی تیزی سے نکل رہی ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، پھر رات آتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مہینے بیت جاتے ہیں، سال بیت جاتے ہیں۔ لیکن سوچئے، کیا آپ نے کبھی رک کر سوچا ہے کہ ان راتوں میں کوئی ایسی رات بھی ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ ایک ایسی رات جس میں صرف کچھ گھنٹے عبادت کر کے آپ 83 سال سے بھی زیادہ کا ثواب کما سکتے ہو۔ حیران ہو گئے نا؟ 83 سال یعنی پوری زندگی۔ میں آج آپ کو اسی رات کے بارے میں بتانے والا ہوں، وہ رات جس کا انتظار ہر مومن کو ہوتا ہے، وہ رات جس کے بارے میں اللہ نے پوری ایک سورہ نازل کی، وہ رات جو ہر گنہگار کے لیے معافی کا دروازہ ہے، وہ رات جو ہر پریشان کے لیے راحت کی خبر ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس رات کے بارے میں بتاؤں، میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، ایک ایسی کہانی جو 1400 سال پہلے کی ہے، لیکن آج بھی ہمارے دلوں کو جھکجھوڑ دیتی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو اسی رات سے جڑی ہے۔ تیار ہو آپ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہیرا کی گفا کی کہانی۔ آج سے 1400 سال پہلے مکہ شہر سے تھوڑی دور جبل نور پہاڑی کی چوٹی پر ایک گفا ہے جسے ہیرا کہتے ہیں۔ اس گفا میں ایک ہستی تشریف لاتی تھی۔ وہ ہستی مکہ والوں کی نظر میں بہت عزت والی تھیں۔ آپ امیر تھے، سچے تھے، ان کی زبان میں آپ امین کہلاتے تھے۔ لیکن وہ ہستی بے چین تھی، آپ کے دل میں درد تھا۔ چاروں طرف بت پرستی پھیلی تھی، لوگ اناتھوں پر ظلم کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، شراب اور جوا میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور وہ ہستی سچے خدا کی تلاش میں تھی۔ ایک دن آپ پھر اس گفا میں تھے۔ اندھیرا تھا، سناٹا تھا، صرف ریت اور آسمان تھا، اور آپ اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، رو رہے تھے۔ اور پھر اچانک ایک روشنی، ایک نور، ایسی روشنی جو پورے آسمان کو بھر گئی۔ وہ تھے فرشتے جبریل علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا، اقرا، پڑھو۔ آپ کانپ گئے۔ آپ نے عرض کیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل نے آپ کو زور سے بھیجا، پھر چھوڑا، پھر فرمایا، اقرا۔ آپ نے پھر عرض کیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار جبریل نے فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں تھی، ہمارے پیارے نبی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رات تھی شب قدر۔ حصہ 2، شب قدر کی اہمیت۔ بھائیوں، بہنوں، یہ کوئی سادھارن رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے خود اس رات کے بارے میں سورہ القدر نازل کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادرک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 مہینے۔ سوچو بھائیوں، اگر تم اس رات صرف 2 رکعت نفل پڑھ لو تو مانو 83 سال تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔
اگر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو تو 83 سال تک درود پڑھنے کا ثواب۔ اس رات کا نام قدر کیوں؟ علماء نے بتایا ہے کہ قدر کے کئی مطلب ہیں۔ پہلا مطلب بزرگی، عظمت، شان، یعنی وہ رات جس کی بزرگی بہت بڑی ہے۔ دوسرا مطلب تقدیر، کیونکہ اسی رات میں اگلے سال بھر کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ کون جیے گا، کون مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ سب اس رات میں فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الدخان میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سوچو، تمہاری آنے والی سال کی تقدیر لکھی جا رہی ہے اور تمہیں موقع ملا ہے کہ تم اس تقدیر کو اپنے لیے بہتر بنا سکتے ہو۔ بس ایک رات، بس کچھ گھنٹے، قرآن نازل ہونے کی رات۔ یہ وہ رات ہے جب قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، اور یہ سب سے پہلے اسی رات اترا۔ اس لیے اس رات قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن پر غور کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ فرشتوں کا اترنا، اللہ فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے اور روح جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر معاملے میں اترتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، فرشتے اس رات زمین پر اترتے ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ ہر اس بندے کے پاس جاتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ بھائیوں، ذرا تصور کرو، فرشتوں کی فوجیں جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتر رہی ہیں۔ وہ فرشتے جو نور کے بنے ہیں، جو کبھی گناہ نہیں کرتے، جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اتر رہے ہیں۔ کہاں اتر رہے ہیں؟ ان گھروں میں، ان مسجدوں میں، ان جگہوں پر جہاں بندے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ سلام، صبح تک امان۔ اللہ فرماتا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سلامتی والی ہے صبح کے اجالے تک۔ تفسیر میں ہے، یعنی اس رات شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہوتی، صرف رحمت ہوتی ہے، صرف برکت ہوتی ہے، صرف سکون ہوتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، اس رات ہر طرف سلامتی ہوتی ہے، شیطان نکل نہیں سکتا، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کب ہے شب قدر؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، اور فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 رمضان کی راتیں۔ عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ اللہ نے اس رات کو چھپا دیا ہے۔ کیوں؟ حکمت یہ ہے کہ ہم صرف ایک رات نہیں بلکہ پورے 10 دن عبادت کریں۔ اگر ایک رات پتہ ہوتی تو لوگ صرف اسی رات جاگتے، لیکن اب ہر رات موقع ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29، ہر رات کو شب قدر سمجھو اور عبادت کرو۔ نشانیاں کیسے پہچانیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر کی کچھ نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، وہ رات بہت سکون والی ہوتی ہے، نہ بہت گرم نہ بہت ٹھنڈی۔ دوسری نشانی، صبح سورج بنا کرنوں کے نکلتا ہے، جیسے چاند کی طرح ہلکا ہو۔ ابی ابن قعب رضی اللہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سورج بنا تیز کرنوں کے نکلے گا۔ تیسری نشانی، دل میں ایک خاص سکون اور رحمت کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، نشانیاں دیکھنا ضروری نہیں، اصلی چیز ہے عبادت۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی نشانی نہ دکھے، لیکن تمہاری عبادت قبول ہو رہی ہو۔ کیا کریں اس رات؟ پہلی چیز، نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ثواب کی امید میں عبادت میں گزار دے، اس کے پچھلے سارے گناہ
معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری چیز، دعا۔ سب سے خاص دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تیسری چیز، تلاوت قرآن۔ قرآن اسی رات اترا تو اس رات قرآن پڑھو، سمجھو، ترجمہ پڑھو۔ چوتھی چیز، توبہ استغفار۔ گناہوں سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ 83 سال تک استغفار کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ پانچویں چیز، امت کے لیے دعا۔ فلسطین، کشمیر، روہنگیا، ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ چھٹی چیز، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ چیتاونی، غافل مت رہو۔ بھائیوں، بہنوں، یہ رات جا رہی ہے، کل پتہ نہیں ہم ہوں یا نہ ہوں، اگلے سال کے رمضان ملے یا نہ ملے، یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا شہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ۔ یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ سوچو، جو اس رات سے محروم رہا اس نے ساری بھلائی کھو دی۔ میرا مقصد آپ کی آنکھیں کھولنا بھائیوں۔ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ اس رات کی قدر کرو۔ یہ ویڈیو کتنے لوگ دیکھیں گے، کتنے لائک ملیں گے، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے کہ آپ اس رات کو غافل نہ رہو، کہ آپ جاگو، عبادت کرو، رو، دعا مانگو، کیونکہ کل جب یہ رات جائے گی تو پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ یا اللہ، ہمیں شب قدر کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہمیں اس رات جگا دے۔ یا اللہ، ہمیں اس رات کی عبادت نصیب کر۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم پر رحم کر۔ یا اللہ، ہمیں جہنم سے بچا۔ یا اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یا اللہ، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، پوری امت پر رحم فرما۔ یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت دور فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین، آمین، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں، بہنوں، یہ ویڈیو آپ تک پہنچی ہے، شاید اللہ نے چاہا کہ آپ کو یہ یاد دلائی جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے ہر اس انسان تک پہنچاؤ جس سے تم پیار کرتے ہو سکتا ہے کسی کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن دباؤ، اگلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھو۔ اللہ حافظ۔